عنها وعنهم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال الله ربي لا شريك له كشف ذلك عنه۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت اسماء بنت عمیس، ایک حضرت اسماء بنت ابی بکر ہیں، وہ اور ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ۔ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأذنی ہاتین، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ان دونوں کانوں سے ارشاد سنا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ خواتین کو بھی براہ راست واز کہنا چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے، ورنہ وہ یہ کہتی کہ میں نے اپنے شوہر سے سنا، وہ کہتی کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ گھروں میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے، کہ خواتین کو بھی نصیحت ہونی چاہیے، ان کو بھی تذکیر اور واز ہونا چاہیے۔ ہندوستان میں یہ معمول تھا، پورے ہندوستان میں، کہ بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ مشائخ کو گھروں میں بلایا جاتا تھا، خاندان کی خواتین ایک طرف اکٹھی جاتی تھی، مرد ایک طرف، اور ان کے بیانات ہوتے تھے۔ اس کی وجہ سے ہندوستان میں دینداری گھروں میں بہت زیادہ پھیلی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مواعظ ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اتنی خواتین تھی سننے والی، اتنے مرد تھے، اور اگر خواتین کو بھی بلایا جائے، جو بیان کرنے والے حضرات ہوتے ہیں وہ اس کو بھی ملحوظ رکھیں، گھر میں جو معاشرتی مسائل ہوتے ہیں، آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے، بچوں کی تربیت کے، میاں بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، مہمانوں کو کیسے سنبھالنا چاہیے، رشتہ داروں سے کیسے ملنا ملانا چاہیے، اس معاشرتی مسائل پر اگر بات چیت کریں تو گھروں میں بہت سدھار آ سکتا ہے، بہت بہتری آ سکتی ہے۔